دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے سرکاری دو عالم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج۔ سرور معراجی کمالی معجزاتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ یہ وہ عظیم خارقی عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مکنل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کروڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرم سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جمال مساوی کائنات کی بے انت وسعتوں کے اس پار کعبہ کوسین اور ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدتوں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساتویں پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی معراج کا شرف عطا کیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمانے کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل بعثت کے 10ویں سال پیش آیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت کے 10ویں سال واجب ہو گئی تھی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پر واجب ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ عرش سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر سوار ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کرنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب نے کچھ توفیق فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا آسمان گونج اٹھا۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں کو عبور کر کے اپنے خالق اور وحدہ لا شریک اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ عز و جل نے وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کو دکھایا۔ وہاں سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس سفر معراج میں تمام امت مسلمہ پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور روحانی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔